بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک یہ غوفیر مجھے کویسچن کیا تھا، کچھ پکچرز بھیجی کہ کینیا کے اندر کسی نے کوئی نقلی کعبۃ اللہ بنا لیا ہے اور مقام ابراہیم بھی ہے، لوگ اس کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ بتائی جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ ڈالی جانے والی تصویروں کی جب تک کوئی صحیح تصدیق نہ ہو جائے انہیں صحیح گمان نہ کریں۔ آج کل مطلب فوٹو شاپ وغیرہ پہ جا کر کورل ڈرا ہے، ایڈوب وغیرہ پر ہے، فوٹو شاپ وغیرہ پہ اس پہ جا کے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کسی عورت کے ساتھ کھڑا کر دیں، آپ کے چہرے کو عورت کے چہرے میں بدل دیں، ایسی جدید ٹیکنالوجی ایسے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی شرارت کر کے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ ہم تو نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے، ایسی چیزوں میں ہمیں بڑی اٹریکشن محسوس ہوگی۔ بعض نہیں بلکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے بیکار قسم کے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، جن کو کوئی کام نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ فیس بک پہ ضرور لگاتے ہیں، وہ اسی قسم کی چیزوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور پھر فوراً اس کو فارورڈ کر کے اور پھر وہ علماء سے رائے معلوم کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اتنا اپنا وقت برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی تصدیق ہونی چاہیے، جب تک کوئی تصدیق نہ ہو، خواہ تشویش کا شکار نہ ہو، نہ اسے آگے فارورڈ کر کے لوگوں کے اندر انتشار اور بے چینی پیدا کریں۔ باقی اس کے شرعی حیثیت میں بتاتا ہوں، ایک کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں، پھر بعد میں آپ کو انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ اب یہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھیں اگر بالفرض واقعی کسی نے ایسا بنایا ہو تو یہ سخت ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر معاذ اللہ کعبۃ اللہ کی شبیہ بنائیں گے، لوگ اس کے گرد طواف کریں گے، تو پھر ہر ایک ویسا جیسا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں گھر کا ہے، بیت اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں پر جو ایک روحانیت ہے، نورانیت ہے، وہ یہاں نہیں رہے گی۔ نتیجہ نکلے گا کہ اس جو کعبۃ اللہ بنایا ہوا ہے بظاہر اس کی وہ اہمیت جو ایک احترام انسان کے دل میں ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ اس طرح کی بدعتیں جو ایجاد ہوتی ہیں یہ رکتی نہیں ہیں۔ آج ایک چیز بنائے گا، کل کوئی دوسری چیز بنائے گا، کل تیسری چیز بنائے گا، کیونکہ قرآن سیکھنے کا صحیح بات ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ حدیثیں سیکھنے کا ٹائم ہے، ہمیں چاہیے شارٹ کٹ۔ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دو کہ جو محنت کے بغیر ہمیں فوراً اللہ تک پہنچا دے، اور ہم جیسا عالم اگر اس پہ کوئی کلام کرنا چاہے تو فوراً ہم پر الٹے سیدھے الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ جی عوام کو کچھ مت کہیں، انہیں جانے دیں جس طرف جاری جانے دیں، حالانکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو صحیح چیز بتائی جائے۔ لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے ہیں کہ حقیقت کسی کے سامنے بیان کی جائے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے ایک آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، اسے دیکھ کے دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، پانچواں کرتا ہے، اور چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ ہر کام غلط ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ ہونے چاہیے، لیکن بہت سارے ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے صحیح کام کو دیکھ کر بھی جب کوئی اپنے طور پہ نیا کام ایجاد کرتے ہیں تو غلط کام ایجاد کر لیتے ہیں، اور ایک ایسی بدعت کی بنیاد رکھ لیتے ہیں کہ ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے آخرت کا بہت بڑا وبال جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی خرافات کو ختم کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دے۔ ایک کالر